ارشاد باری تعالیٰ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے الا اللہ سوائے اللہ کا لفسدتا تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. زمین و آسمان کے نظام میں فساد برپا ہو جاتا. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی وحدانیت پر صراحت کرتے ہوئے نص کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں کئی خدا نہیں، اس کائنات میں صرف ایک خدا ہے اور وہ اللہ ہے. اور وہ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار دلائل ہیں. چونکہ اس کائنات کے اندر اگر کئی خدا ہوتے تو ظاہری بات نظام بگڑ جاتا. ایک عام مثال ہے، اس کو بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے. اگر ایک جنگل میں دو شیر رہیں گے تو ظاہر ہے دونوں کی سرداری ہوگی، دونوں کی بادشاہت ہوگی، اور وہ دونوں آپس میں کبھی نہ کبھی لڑ پڑیں گے. اس جنگل کا نظام بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور پھر بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. تو یہ بات میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں لفسدتا کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کائنات میں کئی خدا ہوتے تو کائنات کے نظام میں فساد پیدا ہو جاتا، کائنات کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے. بگاڑ جو پیدا نہیں ہو رہا، فساد جو پیدا نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم جب سے پیدا ہوئے اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا میں دن کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں رات کرتا ہوں. ایک کہتا میں بارش برساتا ہوں، دوسرا کہتا میں بارش نہیں برساتا. ایک کہتا میں نے سردیوں کا موسم لانا ہے، دوسرا کہتا میں نے گرمیوں کا موسم لانا ہے. ہاں جی، ایک کہتا میں نے فلاں مخلوق کو پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے پیدا نہیں کرنا. غرض یہ کہ ان کے احکامات بدل جاتے، ان کا حکم بدل جاتا تو فساد برپا ہو جاتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا. لیکن ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے دیکھ رہے ہیں جیسے دن چل رہا تھا ویسے چل رہا ہے، جیسے رات چل رہی تھی ویسے چل رہی ہے، جیسے سورج مشرق سے نکلتا تھا مغرب کی طرف غروب ہوتا تھا ویسے وہ آ جا رہا ہے. چاند بھی ویسے چل رہا ہے. جی آسمان کو بھی کسی جگہ سے پھٹک نہیں لگی ہے. ہاں جی، اس کا کسی جگہ سے کوئی حصہ پرانا ہو کر گرا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کائنات کا نظام، رات دن کا اختلاف، عددنا بدلنا، اختلاف لیل و نہار ہو یا موسموں کا تبدیل ہونا ہو یا مخلوق کا پیدا کرنا ہو، غرض اس کے اندر صرف ایک ہی حاکم اور ایک ہی ناظم کی نظامت، اس کی جو ہے وہ کاریگری اور اس کا فن اور اس کی جو حکم ہے، اس کی جو قدرت ہے وہی کار فرما ہے. تبھی نظام بالکل بہترین چل رہا ہے. نظام کے اندر کوئی بگاڑ نہیں، نظام کے اندر کوئی خرابی نہیں، نظام کے اندر کوئی فساد نہیں. یہ کائنات کا نظام اس عالم کبیر کا، یہ عالم کبیر ہے نا، انسان عالم صغیر ہے. اللہ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے اندر بھی رکھی ہے. دیکھیں اس کائنات کے اندر سمندر ہے، انسان کے پیٹ کے اندر بھی سمندر ہے، وہ میدے کی صورت میں ہے. اس کائنات کے اندر پہاڑ ہے، اللہ نے پیٹ کے اندر بھی پہاڑ ہڈیوں کی صورت میں رکھ دیے جسم کے اندر، انسانی جسم. اس کائنات کے اندر جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، اللہ نے وہ رگوں کی شکل میں جسم کے اندر رکھ دیے. یہ انسان کی جو رگیں ہیں یہ جھاڑیوں اور پودوں کی طرح ہیں، درختوں کی مانند ہیں. عالم کبیر کے اندر جو کچھ تھا رب نے وہ سارے کا سارا عالم صغیر میں رکھ دیا. پھر خود ہی فرمایا میری کائنات میں تدبر نہیں کرتے، میری کائنات میں تفکر نہیں کرتے، سوچ و وچار نہیں کرتے، اور فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون. اے لوگوں اس کائنات کو دیکھو، ہر کائنات کی چیز کو پیدا کر کے میں نے اس میں اپنی نشانی رکھ دی ہے، میں نے اپنی علامت رکھ دی ہے. تفکر کرو گے، تدبر کرو گے، غور کرو گے تو میرے وجود پر بھی دلیل مل جائے گی، میری ذات کو بھی پالو گے.
ہم محبت سے بیٹھیے نا. ہم الحمدللہ شان مصطفیٰ پر بھی خوش ہوتے ہیں اور رب کی توحید پر بھی خوش ہوتے ہیں. سنی ہے نا, سنی جیسی توحید بیان کرتا ہے ویسی کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے اندر غور کرو, اس کائنات کی ہر چیز میں نے اپنے وجود پر نشانی رکھ دی ہے. اور پھر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ واہ سبحان اللہ. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر دیکھو میں تمہارے اندر. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پر رب ہر کسی کو تو نظر نہیں آتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 سال رب کی عبادت کی, دن کو روزہ رات کو کیا. اللہ اکبر. جب 20 سال کے بعد پردے ہٹے, خدا کی تلاش میں نکلے, عالم مراقبہ میں, عالم مشاہدہ میں جب پہنچے عرش الہی کے قریب, آواز آئی بایزید یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں خدا کو تلاش کر رہا ہوں. ادھر سے آواز آئی بایزید تو خدا کو یہاں تلاش کرتا ہے. تو نے حدیث قدسی نہیں پڑھی, قلب المومن عرش اللہ, خدا تو تیرے دل میں ہے. تو خدا کو یہاں تلاش کر رہا ہے, خدا تو تیرے دل میں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خدا کی عزت کی قسم, ولی اللہ کا بندہ جب کائنات میں تفکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے خدا کی ذات پر, خدا کے وجود پر, خدا کی توحید پر, پھر اپنے اندر بھی تفکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, غور کرتا ہے, پھر خدا کو جب پا لیتا ہے. ارے پر نگاہ اوپر اٹھانے کی دیر نہیں ہوتی, نگاہیں نیچی ہوتی ہیں, دل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی انوارات کو, اس کی تجلیات کو. قلب المؤمن عرش اللہ, فرمایا قلب المؤمن کالمرآۃ بل فوق المرآۃ, مومن کا دل شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ستھرا, اجلا اور روشن و منور ہوتا ہے. وہ نگاہیں نیچی کیے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک نگاہ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے کہ 90 لاکھ کو مسلمان کر دیتے ہیں, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. اللہ کا ولی جب تفکر کرتا ہے نا تو خدا کو یہاں پا لیتا ہے. حضرات گرامی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں, جن کی وساطت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ حنفی. ہم حنفی ہیں. خدا کی قسم امام اعظم کا دامن ملا ہے, امام اعظم کا پلہ پکڑا ہے نا, تو ہمارا بیڑا پار ہے, ہمارا بیڑا پار ہے. وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا نا, امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور بغل میں اٹھا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں نیچے نہیں لگ رہے. حضرت داتا صاحب فرماتے میں نے تعبیر یہ نکالی کہ حضور فرما رہے ہیں امام اعظم کو بغل میں اٹھا کر, او حنفیو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو, آنکھیں بند کر کے ابو حنیفہ کے پیچھے چلے آؤ, اسے کہیں ٹھوکر نہیں لگے گی کہ مصطفیٰ نے اٹھا رکھا ہے, مصطفیٰ نے اٹھا رکھا ہے. داتا سے فرماتے میں نے اس کی تعبیر نکالی. اللہ اکبر. اور جسے مصطفیٰ نے اٹھا رکھا ہو پھر اس کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے کیوں نہ چلے. حضرات گرامی, امام اعظم ابو حنیفہ چاہے داہریہ قسم کے لوگ آئے جو خدا کے وجود کے منکر تھے, انہوں نے آ کر امام اعظم سے سوال کیا, یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کے ایک ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ کوئی ہمیں عقلی دلیل دو. حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں ڈوب گئے. آپ نے فرمایا یار میں کسی سوچ کے اندر ہوں, میں ذرا اس سوچ سے باہر نکلوں پھر تمہیں بتاتا ہوں. آپ نے اپنی سوچ کو, تفکر کو, تدبر کو تھوڑا طویل کر دیا. تو انہوں نے کہا حضور والا آپ کون سی ایسی سوچ کے اندر ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, آپ سوچوں میں ہی ڈوبے جا رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا میں سوچ یہ رہا ہوں, میں سفر کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے جو بہت موٹا اور طویل ہے. میں نے دیکھا وہ خود بخود کٹ گیا اور اس کی ٹہنیاں پتے الگ ہو گئے, اس کے پھٹے تیار ہو گئے خود بخود, کسی بڑائی کے بغیر وہ خود بخود اس طرح پھٹے تیار ہوتے گئے, اس کی ڈسکیں بنتی گئی. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ آپس کے اندر جڑنے لگے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی, ایک بیڑا تیار ہو گیا. فرماتے وہ بیڑا خود بخود سمندر میں چلا گیا اور سمندر میں جا کر وہ لوگوں کو اٹھانے لگا. اب ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ جا رہا ہے, لیکن ملا بھی
کوئی نہیں، چلانے والا بھی کوئی نہیں. وہ اس طرح سمندر کے اندر چل رہا ہے کہ نہ کوئی چلانے والا ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی ملاح ہے، خود بخود چل رہا ہے. وہ تعجب میں پڑ گئے. انہوں نے کہا آپ ہو تو بڑے امام، اتنے بڑے عالم، لیکن کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو آپ فضول باتیں کر رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل تو اسے نہیں تسلیم کرتی کہ ایک درخت ہو خود بخود کٹ جائے، اس کے پھٹے تیار ہو جائیں، پھر خود بخود کشتی تیار ہو جائے اور وہ خود بخود سمندر میں چلی جائے اور سواریاں اٹھانے لگ جائے. آپ نے فرمایا مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے. امام صاحب نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بیڑا خود سے تیار نہیں ہو سکتا، اور جس نے یہ کائنات کا بیڑا بنایا ہے تم اس کے وجود کا انکار کرتے ہو. ذرا عقل سے سوچ کر بتاؤ، جب یہ کشتی خود تیار نہیں ہو سکتی تو یہاں جہان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بغیر پیدا کرنے والے کے، بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے. یہ وجود باری طور پر دلیل بھی ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور وہ بھی ایک ہے اور وہ اللہ. آپ نے فرمایا یہی تو خدا کے وجود پر دلیل ہے اور پھر خدا کی توحید پر بھی یہی دلیل ہے. گویا یہ دلیل وجود باری تعالیٰ پر بھی ہے اور توحید باری تعالیٰ پر بھی ہے. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی ہے اس کائنات کو بنانے والے. جیسے کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی کہ اتنا بڑی کشتی یہ اس کائنات کی یہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی؟ آپ نے فرمایا یہی رب کے وجود پر دلیل ہے. پھر کائنات میں دیکھو کوئی اور ہے جو ایسا کارنامہ کر دکھائے، نہیں ہے نا؟ تو فرمایا سوائے اللہ کے کوئی کر نہیں سکتا. تو پھر مانو اللہ ایک، اللہ ہے بھی اور ہے بھی ایک. پوچھا گیا نا ایک بڑھیا سے کہ اے بڑھیا یہ بتاؤ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اس پر دلیل میرا یہ چرخا ہے، میرا یہ چرخا ہے. انہوں نے کہا یہ تیرا چرخا کیسے اس کائنات کے بنانے والے پر دلالت کرتا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ کوئی ہے اور وہ بھی ایک ہے. اس بڑھیا نے کہا ہاں یہ میرا چرخا ہے، میں سوت کاٹتی ہوں. جب اس چرخے کو ایک ہاتھ سے چلاؤں تو یہ صحیح سے چلتا ہے، اس کی سمت بھی صحیح رہتی ہے، اس کی چال بھی صحیح رہتی ہے. لیکن جب اس کو دونوں ہاتھوں سے چلاؤں نا اس کی سمت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی چال بھی بگڑ جاتی ہے، یہ صحیح سے نہیں چلتا ہے. یہ میرا چرخا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا چرخا ایک ہاتھ سے چلاؤ تو صحیح سے چلتا ہے، دو ہاتھوں سے چلاؤ تو بگڑ جاتا ہے. تو یہ کائنات کا چرخا لگتا ہے تو یہ ایک ہی چلانے والا ہے. یہ اتنا بڑا چرخا ہے کائنات کا، اس کے چلانے والا بھی کوئی ایک ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اس کا نظام بگڑ جاتا. اس کے نظام کا نہ بگڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک چلانے والا ہے. وہ ایک عربی سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے جاتے جاتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں صحرا تھا، جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسے انسان نظر نہ آیا کسی طرف سے. اس نے کہا میں تو ایسی جگہ پر آ گیا ہوں جہاں نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی انسان ہے، یہاں تو کسی مخلوق کا اتا پتا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اس صحرا میں آگے چلا. جب آگے گیا نا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے اور ساتھ اونٹ کی میگنیاں پڑی پڑی. پھر وہاں جو ہے انسان کے پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں. وہ پھر تفکر میں ڈوب گیا. اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا یہاں تو صرف میں آیا اور تو کوئی آیا ہی نہیں، لیکن لگتا ہے ان نشانات سے کوئی مجھ سے پہلے آیا ہے، کوئی مجھ سے پہلے آیا ہے. انسان بھی آیا ہے اور اس کے پاؤں لگے ہیں، یہاں کوئی اونٹ بھی آیا ہے کہ اس کے قدموں کے نشان لگے ہیں اور اس کی میگنیاں بھی لگی ہیں. اس نے پھر سوچا، اس کی عقل کھلی اور وہ بات اس کی عقل پر نشانہ بن کے لگی. اس نے کہا میں تو خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا، جب یہ نشان کسی لگانے والے کے بغیر نہیں لگ سکتے تو اتنے برجوں والا آسمان، سبحان اللہ، اور یہ حسین و جمیل اس کائنات، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ دریا، یہ انسان، یہ جن، یہ فرشتے، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا
کوئی بنانے والا؟ اس نے کہا جب یہ نشانات کسی لگانے والے کے کسی آنے والے کے بغیر نہیں لگ سکتے تو یہ کائنات بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے وجود پر دلیل یہ ہے لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، لوگوں کے لہجے مختلف ہیں۔ ہم دیکھیں نا ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ پوری کائنات میں دیکھیں کتنی زبانیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر کتنی زبانیں ہیں، ان زبانوں کا مختلف ہونا، پھر زبانوں کے اندر لہجوں کا مختلف ہونا۔ ایک طرح کی زبان ہے پنجابی زبان ہے، اس کے لہجے مختلف ہیں، عربی زبان کے لہجے مختلف ہیں، ہر زبان کے اندر لہجے مختلف ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لہجوں کا ان زبانوں کا مختلف ہونا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی ان کے بنانے والا ہے، کوئی ان کے بنانے والا ہے۔ حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شاہدود کا درخت دیکھ رہے ہو، یہ شاہدود کا جو درخت ہے یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا دیکھو یہ شاہدود کا درخت ہے، اس کے پتے دیکھو، پتے سیم ایک جیسے، ہرے بھرے بھی ایک جیسے، سائز بھی ایک جیسا، لیکن ان کو اگر اتار کر مسلا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کی خوشبو اور ذائقہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر اسے شہد کی مکھی کھائے تو شہد بنتا ہے، اگر ہرن کھائے تو مشک بنتا ہے، اگر بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اسے ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو شاہتوت کے پتے ایک جیسے ہیں، ذائقہ ایک جیسا، سائز ایک جیسا، لیکن اس سے مختلف چیزیں جو بن رہی ہیں آخر عقل بتاتی ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، ان کے بنانے والا کوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے امام ہیں، آپ اس مرتبہ سفر فرما رہے تھے تو سفر کرتے ہوئے آپ کی کسی داہیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس داہیہ نے کہا اے امام یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تو یہ بتا کبھی تو نے سمندری دریائی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی تو کشتی میں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا جب تو سمندر میں کشتی میں بیٹھے، بحری جہاز میں بیٹھے، بیڑے میں بیٹھے، اور وہ بیڑا چونکہ اس کے اندر تو بیٹھا ہے، اب تو تیرا سہارا وہی ہے کہ یہ مجھے پار ہو جائے گا، یہ مجھے کنارے لگائے گا، اب تیرا سہارا کوئی بیڑا ہے، وہی کشتی ہے، پھر کشتی کس کے سہارے چل رہی ہے؟ ملاح کے سہارے چل رہی ہے، ملاح کے سہارے، ملاح، پھر وہ کشتی ٹوٹ جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ملاح بھی ٹوٹ جائے، ایک پھٹا تیرے لیے بن جائے، تو اس پھٹے پر سوار ہو جائے اور تیرا سہارا اب وہ پھٹا ہے، اور وہ پھٹا بھی اگر غائب ہو جائے، اب تو سمندر اور دریا کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے، اب وہ سمندر اور دریا کی لہریں تجھے کنارے پہنچائیں گی اور تو نجات پا جائے گا، تو کنارے پہنچ جائے گا، یہی ہے نا؟ اس نے کہا بالکل یہی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جب تو کشتی میں بیٹھا تیرا سہارا کشتی تھی، پھر ملاح تھا، کشتی بھی ٹوٹ گئی، ملاح بھی غرق ہو گیا، پھر تیرا سہارا وہ پھٹا تھا، اب وہ پھٹا بھی غرق ہو گیا، اب تو لہروں کے رحم و کرم پر ہے، پتا اب لہروں کے رحم و کرم پر ہے تو پھر سہارا کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ داہیہ خاموش ہو گیا، وہ داہیہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے ناداں اب لہروں کے اس تھپیڑوں سے، لہروں اور موجوں کی اس ظلم سے اور غرق کرنے والی اس صورت حال سے تجھے جس نے نجات دی، تجھے جس نے بچایا اور جو تیرا سہارا بنا وہی تو ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا رہے ناداں جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر وہی ایک سہارا باقی رہ جاتا ہے۔ بندہ دریا و سمندر میں غرق ہو رہا ہو تو اسی کا سہارا، بیماری میں ہو پھر بھی اسی کا سہارا، کسی مصیبت میں ہو پھر بھی
اللہ پاک نے کافروں سے کہا اوے کافروں جب تم کہیں ڈوبنے لگتے ہو سمندر دریا میں یہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہو پھر تو خدا کو یاد کرتے مولا ایک بار بس بچا لے ایک بار بچا لے جب میں بچا لیتا ہوں پھر میرے وجود کے منکر ہو جاتے ہو کہتے ہو کوئی خدا نہیں کہتے ہو کوئی اللہ نہیں اللہ اکبر حضرت مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک داہریہ شخص جو خدا کے وجود کا منکر تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب پانی رات کے وقت گہرا ہو جاتا ہے صبح تم اٹھتے ہو تو وہ گہرا پانی اوپر کر کے تمہیں مہیا کرنے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے نا اس داہریہ نے جب یہ آیت پڑھی نا تو اس نے کہا نہیں ہم اپنی کوشش سے نکالتے ہیں اپنی محنت سے نکال لیتے ہیں ہمارے پاس اوزار ہیں مشینیں ہیں ہم ان کے ذریعے نکال لیتے ہیں وہ داہریہ رات کو سویا کسی طاقتور آدمی نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اس کی آنکھیں نکل پڑی تو اس نے خواب ہی کے اندر اسے کہا ارے دادا تو کہتا ہے کہ وہ پانی ہم اپنی طاقت اور زور کے بل بوتے پر نکال لیتے ہیں تو اپنی آنکھ کا پانی تو واپس لا کے دکھا سبحان اللہ اپنی آنکھ کا پانی تو واپس لا کے دکھا وہ زمین کا پانی باہر میں نکالنا ہے توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا اس لیے حضور آئے تو فرماؤ سے ایک خدا کی پوجا کرو کائنات کی نہیں نہ پتھروں کی نہ دریاؤں کی نہ سمندروں کی نہ سورج کی نہ چاند کی نہ آگ کی نہ جانوروں کی نہ اشراف الارض کی کسی کی پوجا نہ کرو ایک خدا کی عبادت کرو اپنی زمین اسی کے سامنے جھکاؤ یہ ساری کائنات تمہارے تابع ہو جائے گا دیکھو نا حضرت عمر فاروق اعظم زمین پہ زلزلہ آتا ہے کوڑا مار کر زلزلہ روک دیتے ہیں سورج گرمی دیتا ہے ایک آنکھ دکھا دیتے ہیں سورج کی گرمی ختم ہو جاتی ہے خدا کے پرستار ہو جاؤ گے تو یہ کائنات تمہارے تابع ہو جائے گی الہکم الہ واحد تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے قل هو اللہ احد وہی اللہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت پر اور اس کے وجود پر بے شمار عقلی نقلی دلائل ہیں میں نے چند دلائل دے کر اکتفا کیا اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے صحیح عقیدہ نصیب فرمائے